میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر افسار احمد صاحب سے کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی انفارمل سے میٹنگ ہے، اس میں مائک کا بھی انتظام نہیں ہے، اور میں کافی دور سے ڈرائیو کرتے رہا پر میرا گلا میں ٹھیک ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے مجھے غائبانہ تعارف رہا ہے، میں نے آنرز اور ایم اے کراچی یونیورسٹی سے کیا تھا 65 اور 66۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب کراچی میں ہوئے۔ اس کے بعد میں ایک گورنمنٹ کالج لاہور میں ڈاکٹر محمد اجمل کے ہاں سائیکالوجی پڑھی ایک سال، پھر میں باہر چلا گیا اور تقریباً 5 سال باہر رہا میں۔ اب جب آیا ہوں تو پھر ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں ارلی 73 میں واپس آیا تھا اور مجھے ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں نے ان کی کئی کتابیں دیکھی اور کچھ تراجم بھی انہوں نے کیے ہیں، ترجمے کیے ہیں، وہ بھی بہت عمدہ ہے۔ دیکھیے جو ڈاکٹر صاحب کی جنریشن تھی نا فلاسفرز کی، ان کی ٹریننگ انکلوڈنگ علامہ اقبال میں کہوں گا، وہ جو ویسٹرن انلائٹنمنٹ کا ڈسکورس تھا اس کے جو اثرات چل رہے تھے، ہم کالونائز تھے، انگریز یہاں پر آ چکا تھا اور ہمارا پورا نظام تعلیم بھی ان کے ذریعے اثر تھا۔ آپ کو معلوم ہے لارڈ میکالے اور اس کے جو بھی خیالات تھے۔ کہنا یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں، ارلی 60s میں نے ایم اے کیا اور آنرس کیا، ہمیں جو فلسفہ پڑھایا گیا اس میں قطعاً کوئی ایلیمنٹ جو ہے وہ ایسٹرن یعنی اسلامک فلاسفی کی نہیں تھی، بالکل برائے نام تھی۔ علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن کو ہم نے دیکھا ہے، بریفلی دیکھا ہے، اس کے اوپر ایک پیپر بھی تھا، لیکن موسٹلی جتنے زیادہ پیپر تھے وہ ویسٹرن تھاٹ کے اوپر تھے۔ تو جو ویسٹرن طرف ٹائم ہے فلاسفی کا، آپ کو علم ہونا چاہیے، وہ ڈیکارٹ کے بعد 16ویں صدی کے بعد وہ ہومو سینٹرک ہو گیا، یعنی اس کے اندر فوکس جو ہے وہ انسان کے اوپر تھا، جبکہ اس سے پہلے میڈیول ایجز کے اندر اور ارلی ایج کے اندر انسان کا تصور تھیونامس بینگ کا تھا، گاڈ سینٹرڈ مین، اور تمام جو بھی علوم ہیں ان کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے اور تنزیل ربانی کے حوالے سے ترتیب پاتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اور علامہ اقبال کے اوپر بھی اثرات تھے، بس آپ کو معلوم ہے وہ بس میں گئے بھی ہیں، غالباً 1.5 سال کا ڈاکٹر صاحب کو وہاں جانا نہیں ہوا۔ مجھے ابھی تعجب ہوا کہ انگلینڈ جانے کے بعد بجائے وہ فن لینڈ بھیجے گئے کسی پروجیکٹ کے اوپر جس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب جو بھی ایک ریولیوشن آیا، انقلاب آیا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور جو کمیونیکیشن کے اندر اب بہت زیادہ تیزی بھی آ گئی ہے اور لوگ بہت زیادہ انٹر کمیونیکیشن میں انوالو بھی ہیں، تو انٹر سبجیکٹیولی جو پرسپیکٹیوز ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب بہت ضرورت ہے کہ ہم پھر اپنی جو روٹس ہے ہماری، اور ظاہر بات ہے کہ علامہ اقبال نے اسی کی طرف ہمیں بلایا ہے، اور آپ کے بہت سارے اشعار ہیں وہ سیرت کے حوالے سے، آرزو سے، عشق کے حوالے سے، اللہ کی معرفت کے حوالے سے وہ بہت اہم بات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے کلام اللہ کے ساتھ شیفتگی تھی وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں دوبارہ دعوت دے رہی ہیں کہ ہم اپنے ویسٹرن پیراڈائم کو چھوڑ کر اپنے جو روٹس ہیں ہمارے اپنے، ان کی طرف متوجہ ہوں۔ مجھے ریسنٹلی کوئٹہ کی ایک یونیورسٹی میں سیرت کے حوالے سے ایک آن لائن پروگرام ہوا ہے، اس کا ٹائٹل دیکھ کر بہت تعجب ہوا، جو میں نے نوٹ کر لیا اور اب میں آپ کے سامنے سنا تھا۔ آپ اس کے جو مین آرگنائزر ہیں ان سے بھی واقف ہیں، عبدالمتین اخونزادہ صاحب، جو یہاں تشریف لا چکے ہیں اور خاصی مشہور شخصیت ہے، لیکن اس ٹاپکس کو دیکھ کر میں ہل گیا۔ ہمارا وہ سیمینار انہوں نے سیرت کے حوالے سے کیا ہے اور مادی اور ٹیکنالوجیکل اسباب اس کے ساتھ ہوا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے جو ویسٹرن جدیدیت ہے، جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو بھوت ہے وہ پوری دنیا پر سوار ہے، اور اسی کا شاخسانہ ہمارے یہاں بھی ہے۔ تو سیرت کو سیرت ہجرت کا عنوان ہے، ہجرت مدینہ، اور اس کے اسباب میں مادی اور ٹیکنالوجیکل ترقی بتایا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیورلی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، تو حضور کا جو مشن تھا وہ اعلاء کلمت اللہ تھا،
اسلام کو قائم کرنا، اس کی تنفیذ، شریعت کو عملی طور پر امپلیمنٹ کرنا، اسی کے لیے ایک اسٹریٹجی آپ نے اختیار کی اور اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی. تو اس میں مادی ترقی اور ٹیکنالوجی کا تو کوئی آسپیکٹ ہے ہی نہیں. تو مجھے واقعہ یہ ہے کہ میں پڑھ کر یہ ہل گیا ہوں بات کہ اس قدر ہمارا کچھ تنزل ہو رہا ہے اور ہم اپنی روایات سے اور دین علم سے اتنے بیگانہ ہوتے جاتے ہیں. بہرحال میں اسی پر اپنی گفتگو کا کام کروں گا کہ ہم دوبارہ اپنے جو روٹس ہیں اور جو ہماری روایات ہیں علمی اس کی طرف جائیں. اور ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ہمارے مشاہیر بڑے بڑے غزالی ہے، ابن تیمیہ ہے، علامہ ابن خلدون ہے، ایک گیلیکسی آف اسکالرس اینڈ تھنکرز جن کی کتابیں موجود ہیں. ان کے حوالے سے ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے اپنی تحقیقات کو اور جو اصل میسج ہے اس کو کنوے کرنا چاہیے. بہرحال مجھے بہت خوشی ہے کہ جناب ڈاکٹر رفیقی صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا جس طریقے سے انہوں نے ارینج کیا ہے اور گاہے گاہے یہ پروگرام کرتے رہتے ہیں، اسکالرس کو بلایا جاتا ہے. اور خاص طور پر یہ ایڈونچر بھی بڑا اچھا ہے جو پرانے ناظم رہے ہیں، ڈائریکٹر رہے ہیں اقبال اکیڈمی کے، ان کی جو بھی باقیات صالحات ہے. ظاہر بات یہ پورا خان وعدہ ہے ڈار صاحب کا. یہ تو کچھ چیزیں نہیں معلوم تھی کہ وہ ان کی تعلیم کہاں ہوئی. معلوم ہوا کہ وہ بھی علی گڑھ ہیں، علی گڑھ سے بی اے کیا اور پھر ایم اے کیے، کئی ایم اے کیے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں پڑھنا چاہیے. مجھے خاص طور پر یہ کتاب میں بہت دلچسپی تھی، اقبال اینڈ پوسٹ کانفیڈنٹ والنٹرزم. اور میں نے دیکھا کہ میرے پاس تھی لیکن 2-1 دن پہلے مجھے نہیں مل سکی وہ، تو اس کو بھی میں دیکھتی رہا تھا. لیکن مجھے تراجم بھی بہت ہوئی. میں شکر گزار ہوں کہ مجھے دعوت دی گئی.